وہ انسان جو معلومات ایک طرف معلومات کے حوالے سے گھٹ اندھیرے میں رہ رہا تھا، یوں کہوں کہ معلومات کے حوالے سے جنگل میں زندگی بسر کر رہا تھا، اس انسان نے عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے اتنی ترقی کی تو جو ہے پوری دنیا کی معلومات کو ایک چھوٹے سے باکس میں جمع کر دیا، اور آج ایک 10-12 سالہ بچہ بھی اٹھ کر اپنی ہاتھ کی انگلی سے جب کلک کرتا ہے تو دنیا ما فیہا کی معلومات اپنی دونوں صورتوں، تحریری اور تصویری دونوں صورتوں میں سمٹ کر اس کے سامنے آ جائے۔ لیکن آواز آئی کہ سن 2010 کے سائنسدانوں اور ٹیکنالوجسٹوں، میری بات سنو، جنہیں میں نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، جنہیں میں نے ہادی بنا کر بھیجا ہے، تم ان کے اوصاف، صفات اور کمالات تک نہیں پہنچ سکتے۔ بے شک تم نے ہوائی جہاز بنا کر ہوا پر پرواز کیا، لیکن سن لو کہ میرے سلیمان کی طرح تم ہوا کو مسخر نہیں کر سکتے۔ بے شک تم نے سمندر اور دریا کی سطح پر جہاز بنا کر، بحری جہاز اور بیڑے بنا کر چلا لیے ہیں، لیکن میرے نوح کی طرح کبھی نہ ڈوبنے والا سفینہ نجات نہیں بنا سکتا۔ بے شک تم نے آگ سے بچانے کے لیے فائر پروف اشیاء بنا لی ہیں تاکہ اپنے اجسام کو بچا سکو، لیکن یاد رکھو میرے ابراہیم کی طرح نمرود کو گلزار نہیں بنا۔ بے شک تمہارے سیارے اور ستارے افلاک کے سینے کو چیر کر بلندیوں اور رفتوں کی طرف جا رہے ہیں، لیکن میرے محمد کی طرح کعبہ و حسین کی ایک جھلک بے شک تمہارے خلائی جہاز چاند پر اتر سکتے ہیں اور تم نے اتارے ہیں، لیکن میرے حبیب کی طرح ایک انگشت کے اشارے سے چاند کو 2 لکھ نہیں بنا۔ بے شک تم نے اس 2010 تک اتنی ترقی کر لی ہے کہ سورج کی کرنوں کو اسیر کر کے توانائی اور انرجی حاصل کر لی ہے، لیکن میرے سلیمان اور میرے علی کی طرح سورج کو مغرب سے نہیں جنہیں میں نے بنا کر بھیجا ہے تم ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، کمالات میں، فضائل میں۔ وہ تمہارے لیے ہاتھی بن کر آئے ہیں۔ عجیب سوچ ہے آج کے مسلمان کی، سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے اور مسلمان کی یہ سوچ ہے کہ وہ اور ہم ایک جیسے ہم سب برابر ہیں، اور صرف یہاں تک اس نے اکتفا نہیں کیا بلکہ یہ انسان، حضرت انسان جو اس دنیا میں آ کر حضرت بنا ہوا ہے، طاقت، حکومت اور دولت، ان تینوں کے بل بوتے پر اپنی حدوں سے اتنا تجاوز کر دیا، اس نے دعویٰ کر دیا خدائی کا، اور ایسے انسان گزرے ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا جانا ربکم الاعلی کہ ہم خدا ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ جنہیں میں نے بھیجا ہے نا تو ہے بسم اللہ جی، بسم اللہ، وہ اپنے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے بلکہ وہ میرے وعدہ لا شریک ہونے کا اعلان کرتے ہیں، وہ میرے قادر مطلق ہونے کا اعلان کرتے ہیں، وہ میرے مالک اور خالق ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ ان کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ میرا کلمہ پڑھوانے کے لیے آئے، انہیں میں نے ہاتھی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اور یہ بڑا بات ہے، ہر ایک کے علم اور نالج میں ہے کہ 4 انسان ایسے گزرے ہیں جنہوں نے خدائی دعویٰ کیا ہے، اور ان کو اپنے ذہنوں میں فیڈ کر لینا، سن کر سمجھ کر۔ پہلا نمرود
دوسرا فرعون، یعنی 4 ایسے انسان گزرے ہیں توجہ میری طرف ہے جن کو لوگوں نے خدا کہا ہے. میں الفاظ کو تبدیل کر رہا ہوں. جنہیں لوگوں نے خدا کہا ہے وہ 4 گزرے ہیں. تو جیسا میں نے پڑھیے گا. پہلے نمرود، دوسرا فرعون، تیسرا شداد اور چوتھے علی. لوگوں نے ان کو خدا کہا ہے. پہلا نمرود، چوتھے علی، دوسرا فرعون، چوتھے علی، تیسرا شداد. لیکن ایک فرق ہے. پہلے تینوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو ہمیں خدا نہیں مانے گا ہم لیکن چوتھے نے یہ اعلان کیا جو مجھے خدا کہے گا میں اسے قتل کروں گا. پہلے تینوں نے یہ کہا تھا کہ جو ہمیں خدا نہیں مانے گا ہم اسے قتل کریں گے. چوتھے نے کہا تھا کہ جو مجھے خدا کہے گا میں اسے قتل کروں گا. واہ جی. تو وہ اللہ آج ہم سائنس کے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں. دور ہے سائنسی ترقی کا. آج کا کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والا نوجوان طالب علم جو سائنس کا بالخصوص اسٹوڈنٹ ہے اور بالخصوص فزکس اور کیمسٹری کا طالب علم ہے، جب وہ یہ اعلان سنتا ہے نا کہ خدا وہ ہے کہ جو جہت میں سمایا ہوا نہیں، جو زمانی نہیں ہے، جو مکانی نہیں ہے، جس تک دائرے تخیل پہنچ نہیں سکتا، جس کا تجزیہ ممکن نہیں، جس کا تحلیل ممکن نہیں، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ کیسا خدا ہے، وہ کہاں رہتا ہے کہ جو نہ مشاہدے میں آتا ہے، نہ وہ تحلیل میں ہوتا ہے، نہ وہ کسی سمت میں سمایا ہوا ہے، نہ اس کا کوئی گھر ہے. تو ایسے خدا کو مانے تو کیا مانے اور کیوں کر مانے؟ اس لیے وہ ساتھ میں اسٹوڈنٹ کے دلیل بھی دیتے ہیں کہ جس طرح توجہ کرنا کیمسٹری کا طالب علم ہو سکتا ہے کچھ نوجوان یونیورسٹی تک پڑھے کہ جس طرح ہائیڈروجن کے 2 ایٹم اور آکسیجن کا ایک ایٹم آپس میں مل کر پانی کا ایک مالیکیول H2O بناتا ہے. یہ ایٹم ملتے ہیں تو چیز مارکے وجود میں آ جاتی ہے. پہلے ایک ہائیڈروجن تھی، دوسری آکسیجن تھی، جب آپس میں ملے پانی بن گیا. ان کا یہ زیادہ ہو سکتا ہے حادثاتی طور پر اس کائنات میں ایٹم آپس میں ملے ہوں تو اس سے سورج، چاند، سیارے اور سب کچھ مرد وجود میں آ گیا. حادثاتی طور پر یہ کائنات مرد وجود میں آ گئی ہوگی. یہ آج کے اسٹوڈنٹ کا نظریہ ہے. کیا ضرورت ہے کہ خدا کو ماننے کی کہ جس کا پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہے، جس کو دیکھنا ناممکن ہے، جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. تو ان طلباء کی، ان اسٹوڈنٹس کی خدمت میں عرض ہے کہ پہلے آپ حادثے کی تاریخ کو سمجھیں. اول تو حادثہ یا جسے اتفاق یا ایکسیڈنٹ کہتے ہیں اس کا کوئی وجود ہی نہیں. آپ سوچ میں پڑ گئے کہ جب اس کا وجود نہیں تو یہ دفنے کیسے وجود میں آ گئی. حادثہ نامی کوئی چیز ہے تو اس کے لیے یہ الفاظ بھی بنے. لیکن میں آپ کو فلسفے اور سائنس کی روح سے بتلاؤں کہ جب تک انسان کو کسی چیز کے محرک کا علم نہیں ہوتا، کسی چیز کے ہونے کے اسباب کے متعلق علم نہیں ہوتا، تو وہ اس کو کہتا ہے یہ حادثہ ہے. گویا کہ اسباب کی لاعلمی کا نام ہے حادثہ نہیں. یہ فلسفے کے میں آپ کو حدود سے تھوڑا سا نکال کر سمجھاتا ہوں. سائنس نے جنہوں نے میٹر سے تک پڑھا ہے، نیوٹن کے 3 قوانین ہیں. اب آپ کہیں گے ہے مجلس اور ایک دن یہ سلسلہ شروع کرنا. نیوٹن کے 3 قانون ہیں حرکت کے مطابق. فرسٹ لا آف موشن، سیکنڈ لا آف موشن، تھرڈ لا آف موشن. یہاں باتیں ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے. میرا مقصد نہیں ہے کہ بہت زیادہ آپ نعرے لگائیں تو میں سمجھوں گا کہ بڑی مجلس ہو گئی ہے.
لیکن یہاں آئے ہیں تو کچھ لے کر ہمیں یہ بات ہے توحید پر جب وہ نظر نہیں آتا، وہ کسی ہمت میں موجود نہیں، وہ کسی مکان کے اندر موجود نہیں، وہ دائرے تخیل سے بالا ہے، وہ ذہن میں آ نہیں سکتا، تو پھر آج کے طالب علم کو کیسے سمجھائیں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اول تو اسباب کی لا علمی کی اس کا نام ہے حاضر۔ جب تک وہ محرک وہ اسباب معلوم نہیں ہوتے، ادروائز ہر چیز کے ہونے کی کوئی نہ کوئی اسباب ہے۔ جب وہ اسباب معلوم نہیں ہوتے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے، یہ حادثہ ہے، یہ اتفاق ہو گیا ہے۔ تو جب تک یہاں تک تعلق ہے اس ایٹم آپس میں ملتے ہیں تو یہ حادثاتی طور پر ایٹم مل گئے ہوں گے اور یہ چیزیں ہمارے وجود میں آ گئی ہوں گی۔ تو میں یہ عرض کروں کہ ایٹم جب آپس میں ملتے ہیں تو اس سے مالیکیول بنتے ہیں اور ایک چیز ہمارے وجود میں آتی ہے، ہم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن ان طلباء کی خدمت میں ہم عرض یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب یہ ایٹم آپس میں ملتے ہیں تو جب تک ان کے درمیان بجلی کی ایک لہر نہیں توڑ جاتی وہ چیز ہمارے وجود میں نہیں آتی۔ اب سائنس ہمیں یہ بتلائے کہ ان ایٹموں کے درمیان اس کرنٹ کو دوڑانے والا کون ہے؟ واہ جی واہ، واہ جی واہ، ماشاء اللہ۔ جب ایٹم آپس میں ملتے ہیں ان کے آربٹس میں الیکٹرانز ہوتے ہیں، وہ آپس میں ان کے مقدار ملتے ہیں اور الیکٹران کی حرکت کا دوسرا نام ہے کرنٹ۔ جب تک وہ الیکٹران مالیکیولز کے آپس میں نہیں ملتے نئی چیز ہمارے وجود میں نہیں آتی۔ اب دنیا سائنس ہمیں یہ بتلائے کہ ان ایٹموں کے اندر اس کرنٹ کو دوڑانے والا کون ہے؟ تو اسباب کی میں یہ کہہ رہا تھا کہ نیوٹن کے 3 قانون، فرسٹ لا آف موشن، سیکنڈ لا آف موشن، تھرڈ لا آف موشن، اس میں پہلا جو قانون ہے نا اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی چیز جو سکون میں ہے وہ خود بخود حرکت میں نہیں چلی جاتی اور جو حرکت میں ہے وہ خود بخود روک نہیں جاتی جب تک کہ کوئی بیرونی طاقت اس پر عمل نہ کرے۔ جنہوں نے فزکس اور کیمسٹری پڑھی ہے ان کے لیے یہ بات ہے۔ اس نے نیوٹن نے یہ مثال دی ہے کہ اگر ایک کتاب الماری میں رکھی ہوئی ہے تو وہ ہمیشہ اسی طرح پڑی رہے گی جب تک کوئی آدمی جا کر اپنی طاقت سے اس کو اٹھا نہ دے۔ اسی طرح ایک چیز حرکت میں ہے تو اس پر بیرونی طاقت میں عمل کرتی ہے، گریویٹیشنل فورس، ہوا کی فورس اور رگڑ کی قوت۔ ماشاءاللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو ایسی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ جو بیرونی طاقتیں ہیں نیوٹن نے اس کو بیرونی طاقتیں کہا اور فلسفے والوں نے اس کو ایک محرک قرار دیا ہے۔ جب تک کوئی بیرونی محرک نہ ہو کوئی واقعہ ہوتا نہیں۔ اسباب کی داخلی اور بیرونی طاقت کی کے متعلق داخلی کا نام ہے حادثہ۔ تو کوئی بیرونی طاقت ہے جو سکون کو حرکت میں بدلتی ہے، جو حرکت کو سکون میں بدلتی ہے۔ درود بھیجیے۔